أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم ملعونين من أول دهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقاله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلند صلوات سلام محمد خداوند کریم آپ کے ان دعا اور عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، جو پریشان مومن کی پریشانی کو دور فرمائیں، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کے دعا اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، جو پریشان مومن کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آپ اور مولا امام علیہ السلام کا در ظہور فرمائیں، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد علیہ۔ محترم و معزز سامعین، سورہ مبارکہ الکوثر بی بی کے کچھ قرآنی نام ہیں، ان قرآنی ناموں میں سے ایک نام کوثر ہے، دوسرا نام قدر ہے۔ سورہ قدر میں معصوم سے روایات ہیں کہ اس قدر سے مراد اس کی جو تعویل ہے وہ وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ کوثر خیر کثیر، جب اللہ کے رسول نے اپنا مشن شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام وجود میں آ گیا تو لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات اور سوال کہ جس شخص کی نسل ہی نہیں ہے، جس شخص کی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی ذکور اولاد بیٹے نہیں ہیں، تو اس کا یہ نظام چلے گا کیسے؟ یہ نظام چلائے گا کون؟ لوگوں کے دشمنوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات، اس طرح کے، اور وہ پیغمبر کو طنز بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اور آئندہ کے تمام لائے عمل کے لیے اعلان کیا کہ اے میرے حبیب، انا اعطینک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں وجود زہرا کی صورت میں، اور جب ہم آپ کو بیٹی عطا کریں تو کیا کریں؟ فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں،
ان شانئک هو الابتر، مطمئن رہیں کہ نامراد اور بے نسل اور بے نام و نشان تو آپ کا دشمن ہی رہے گا۔ آج جتنے سادات ہیں وہ سب مولا علی کی اولاد ہیں، لیکن سب کو کہا کیا جاتا ہے؟ آل رسول۔ اب سارے سادات کو کیا بولتے ہیں؟ آل رسول کی اولاد، جبکہ اولاد کس کی ہیں؟ امیر المومنین کی اولاد۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نسل سادات جو ہے وہ امیر المومنین سے چلی ہے اور وجود زہرا سے چلی، جو فاطمی سادات ہے، باقی بھی مولا کی اولاد سید ہیں۔ اب یہاں پر بہت لوگ کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں اور بات کو سمجھنے کے بجائے، دیکھیں کنفیوژن میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ جائیں پوچھیں، مراجع سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ دیکھیں فاطمی سادات کا افضل ہونا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ جو بی بی کی اولاد سے ہیں وہ یقیناً سید افضل سادات ہیں، لیکن جو امیر المومنین کے باقی اولادیں ہیں، مثلا مولا عباس کو کیا کہے گا؟ سید ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شبہ ہے اور بعض اوقات وہ اظہار کرتے ہیں کہ نہیں وہ سید، کیسے سید نہیں ہے؟ مولا امیر کی اولاد میں سے ہے۔ بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، دلجوئی کی کہ آپ کا دشمن نامراد رہے گا۔ آل بیت فرماتے تھے کہ ہمیں آپ رسول کی اولاد کہہ کر پکارے، اس لیے کہ اس کلمے سے دشمن چڑھتا ہے۔ دشمن کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہمیں رسول کی اولاد کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ وہ کیا خیال کرتا تھا کہ رسول کی اولاد تو ہے نہیں، رسول کی تو اولاد ہے نہیں، جب اولاد نہیں ہے تو کیسے چلے گا سلسلہ؟ دیکھیں حسن و حسین اولاد رسول ہیں، اس کا دوسرا بیان آیہ مبالغہ میں بھی ہے۔ آیہ مبالغہ میں اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے، آپ آ جائیں میدان میں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کوئی ایک ایسا نہ تھا جس کو مباہلہ میں لے کے جاتے، اور جب زہرا کے گھر میں اور علی کے گھر میں داخل ہوئے تو کوئی ایک نہیں تھا جسے چھوڑ کے جاتے۔ بہت فرق ہے اس میں۔ تو آیہ مبالغہ کی روشنی میں بھی حسن حسین رسول کے بیٹے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تو رسول کن کو لے کے گئے؟ انہی بیٹوں کو لے کے گئے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی روح سے بھی قرآن نے انہی کو اپنا رسول کا بیٹا کہا ہے۔ ظاہراً امام رضا یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید نے کہا کہ آپ بھی رسول سے منسوب ہیں، آپ کا بھی حسب نسب رسول کے ساتھ ہے، ہمارا بھی، ہم بھی چچا زاد ہیں ان کے، تو آپ کو کیا فضیلت ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول کی اولاد کیا کر ہمارے اوپر فضیلت جتلاتے ہیں؟ امام نے کہا فضیلت تو ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر رسول اس دنیا میں آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم رشتہ دینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہ فقط پسند کروں گا بلکہ عرب اور عجم پہ فخر کروں گا کہ رسول نے مجھ سے رشتہ مانگا ہے۔ کہا یہ تمہارا افتخار ہے کہ تم رسول کو بیٹی دے کر اپنے لیے فخر سمجھو، رسول نہ ہم سے بیٹی مانگیں گے نہ ہم رسول کو بیٹی دیں گے، کیونکہ ہماری بیٹیاں نسل رسول سے چل رہی ہیں، تو ہمارا افتخار تمہارے اوپر بہرحال قائم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمن ہر طریقے سے کوشش کرتا، لیکن اللہ نے اولاد زہرا کو ہر حوالے سے جو فضیلت ہے کہ ائمہ کا تو مقام ہی الگ ہے، ائمہ کے ساتھ کسی کو کیا کمپیرزن کیا جا سکتا ہے، لیکن دشمن جہاں جہاں تک کوشش کرتا وہاں وہاں اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کرتا۔ اللہ نے رسول کی اس اولاد کے ذریعے اولاد زہرا سے دشمن کو کہاں تک رسوا کیا اور کیسے رسوا کیا؟ رسوا کیسے ہوتے تھے؟
پھنس جاتے تھے، پھنستے تھے، اور سوائے اولاد زہرا کے کوئی نہیں ہوتا تھا ان کو نکالنے والا، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ظاہراً ایک امام کے زمانے میں ایک عیسائی شخص ہے، اور وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتا ہے جس سے کمزور ایمان لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ یہ عیسائی اگر ہو کے ایسی باتیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ کئی لوگ اس کے مذہب کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے، یا کچھ لوگوں نے اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ ظاہراً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام نے اس صحابی سے جس نے آ کر اس پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ ابن زہرا، یہ بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اگر میں اپنے اس امامت کے چہرے کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ میرا سامنا نہیں کر پائے گا، میں اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہوں اور آتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام گھر سے تشریف لے گئے اور راستے میں دیکھا کہ ایک چڑیا یا ایک پرندہ، اس کے گھونسلے کے اندر 2 انڈے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان 2 انڈوں میں سے ایک انڈے کو اٹھایا اور اپنی مٹھی میں بند کیا اور آ کر اس کی محفل میں بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت اس اطراف میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے، کیا ایسا نیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ اس گھونسلے میں تھوڑی دیر پہلے 2 انڈے تھے، وہاں سے ایک انڈا غائب ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ انڈا کہاں چلا گیا، لیکن ایک انڈا وہاں سے غائب ہوا ہے۔ اب گھر بیٹھ کے یہ بات بتانا خود لوگوں کو حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ فلاں گھونسلے سے 2 انڈوں میں سے ایک انڈا غائب ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس نالج ہے، یہ جو تمہارے پاس علم ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ ہر علم کا سورس ہوتا ہے، ہر نالج کا سورس ہوتا ہے، کوئی بنیاد تو ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، مجھے مسا کا نفس کہتا ہے زیادہ کھاؤ، میں کم کھاتا ہوں، مجھے نفس کہ زیادہ بولو، میں کم بولتا ہوں، مجھے نفس کہ زیادہ سو، میں کم سوتا ہوں۔ جو نفس کہتا ہے میں اس کے بالکل الٹ چلتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ نالج میرے پاس ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا، اب دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، امام کی منزل کیا ہوتی ہے، امام کس بلند درجے پر ہوتا ہے، اور بندے کو کہاں سے امام علیہ السلام گھیر کے لاتے ہیں۔ پہلے اس سے اقرار کروایا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس نالج کا سورس کیا ہے؟ کہا سورس ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا یہ کرو کہ اسلام کو قبول کر لو، تم عیسائی ہو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا کہنا ہے کہ میں نفس کے خلاف چلتا ہوں، تو تمہیں نفس منع کر رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو تمہیں تو اپنے اس قاعدے کے مطابق فوراً مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تمہیں نفس کے خلاف چلنا ہے تو نفس تمہیں منع کر رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہو، تو تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ امام علیہ السلام کی انتہائی محکم اور منطقی دلیل کے سامنے وہ سلنڈر ہوتا ہے اور فوراً مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو ہی مسلمان ہوا وہ سب کچھ غائب ہو گیا، وہ جو جانتا تھا وہ سب غائب ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے مٹھی کو کھولا، کہا یہ انڈا ہے جو میرے ہاتھ میں تھا۔ تجھے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ کہ میرے ہاتھ میں تھا، امامت تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی تھی، امام تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ یہ ابن زہرا یہ کیا ہوا، جو میں اتنا کچھ جانتا تھا اب
وہ کدھر چلا گیا صاحب؟ اب دیکھیں، امام عقیدتوں کی کریکشن کرتے ہیں، امام اگر نہیں بتائیں تو بہت سارے دنیا کے عقدے کھلتے نہیں ہیں انسانوں پر۔ امام علیہ السلام نے کہا دیکھو، جب تم مسلمان نہیں تھے تو تمہاری اس دنیا میں فائل نہیں کھلی ہوئی تھی، اس دنیا میں تمہیں کچھ نہیں مل رہا، اس دنیا میں تو مسلمانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو کچھ ملے گا، ان کے نیک اعمال وہاں منتقل ہوتے ہیں۔ جب تم خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، جب تمہارا قیامت پہ عقیدہ نہیں تھا، تو تم جتنی ریاضت کر رہے تھے اس تمام ریاضت کا ماحصل تمہیں دنیا میں مل رہا تھا۔ اب تم کیوں نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے تمہاری فائل کو وہاں پہ کھول دیا ہے، اب جو کرو گے وہاں منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے یہ چیز تم سے ہٹا لی گئی ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ، خصوصاً جو کبھی آپ کا شاید واسطہ نہیں پڑو گا، لیکن جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مرتاز بولتے ہیں، مرتاز ہندی مشہور ہے، قبروں میں سوتے ہیں، 6 مہینے سیمنٹڈ قبروں میں سوتے ہیں۔ عقل انسانی حیران ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ نفس کے نیچے نیچے، نفس کی طاقت نہیں ہے، یہ نفس کی طاقت بہت اوپر ہے۔ وہ امام بتاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے، کچھ جنات آئے امام کے سامنے، کہا کہ مولا آپ اجازت دے دیں، ہم جو ہے وہ یزید کی بساط کو الٹ دیں گے۔ امام نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، تم میرے ماتحت ہو، تم میرے غلام ہو، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو حسین کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے، لیکن ہمیں اس راستے پہ جانا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا، اولاد زہرا کا جو طریقہ ہے، جو امام علیہ السلام نے بتایا ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کا، جیسے میں نے کل عرض کیا، مثبت استعمال ہے، اسی طریقے سے اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے۔ پازیٹو جہاں پہ وہاں نیگیٹو بھی ہے، جب مثبت ہے وہاں منفی بھی ہے۔ اسی انٹرنیٹ سے تعلیم قرآن دی جاتی ہے، بہت سارے اس وقت قرآنی سینٹر ہیں جو اسی نیٹ کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یہاں بندہ بیٹھا ہو کمرے کے اندر، اور وہ کفر کی دنیا میں جو بچے رہتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، وہاں جو بچے ہیں ان کو وہاں قاری قرآن نہیں ملتا پڑھانے کے لیے، تو وہ اسی نیٹ کے ذریعے وہاں پر قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یعنی یہ انتہائی پازیٹو یوز ہے، قرآن پڑھا رہے ہیں، احکام پڑھا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے اہل بیت کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، اسی کے ذریعے مجالس ہیں، اسی کے ذریعے محافل ہیں۔ یہ انتہائی پازیٹو یوز ہے، لیکن اس چیز کو دیکھ کر اگر ان نیگیٹو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ جو نقصانات ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، انسان جس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، اگر آپ واضح ترین چیز کی طرف توجہ نہیں کریں، واضح ترین چیز، واضح ترین کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ میرے کپڑوں کا کلر ہے، خوب میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، کئی بار آپ کی نظر میرے ان کپڑوں پہ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے توجہ نہیں کی کہ ان کپڑوں کا کلر کیا ہے، اور مجلس کے بعد گھر والوں نے پوچھا کہ آپ جن مولانا کی مجلس سن کے آئے انہوں نے کس کلر کے کپڑے پہنے تھے، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو یہ تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت واضح چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اوضح الواضحات، واضح ترین چیزوں کی طرف بھی اگر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ انٹرنیٹ کے جو مثبت یوز ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گئے، وہ اتنا استعمال کریں، اس کو مثبت کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں کریں، لیکن دیکھیں جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو آپ نے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، زمیندار صرف زمین نہیں بوتا زمین کے اندر،
وہ پہلے اس کے اندر اگر کنکریاں ہیں، اگر جو ہے وہ گھاس پھوس ہے، اگر وہ چیزیں ہیں جو بیج کو پروان چڑھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، پہلے ان چیزوں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، زمین کو نرم کر کے اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے۔ سخت زمین میں بیج نہیں بویا جا سکتا۔ تو اگر ان چیزوں کو صاف نہ کیا جائے اور ایسے ہی بیج ڈال دیا جائے تو وہ چیز پروان چڑھتی نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کے نیگیٹو چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے اور ان کو ہٹایا نہ جائے تو وہ چیزیں جتنی اچھے طریقے سے پروان چڑھنی چاہیے پروان نہیں چڑھنے والی۔ صلوات بھیجے اہل بیت کے ساتھ۔ دیکھیں اس وقت غیر محسوس طریقے سے جن چیزوں کو میڈیا کے ذریعے، اب میڈیا کا لفظ کامن ہے، اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی آئے گا، اس میں سوشل میڈیا بھی آئے گا، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ میڈیا کے ذریعے اس وقت جو غیر محسوس طریقے سے چیزیں زہر گھول کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، وہ جنسی مسائل ہیں۔ آج ان چیزوں کو آپ اتنا آسان نہیں لیں، اتنا سمپل نہیں لیں کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اوپر کتنا ورک ہو رہا ہے۔ آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ضرور دیں، بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل دیں، موبائل سے آپ نہیں روک سکتے بچوں کو، آپ نیٹ سے بھی بچوں کو نہیں روک سکتے، لیکن ان کے اوپر کڑی نگاہ بھی رکھیں کہ کہیں ان چیزوں کی طرف تو دشمن راغب کر کے ہماری نسلوں کو خاموشی سے دیکھیں۔ اگر ممبر کے تقدس کے مسائل نہ ہوں تو میں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے۔ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں، خصوصاً شادی شدہ جن کے مسائل وہ مسئلے پہنچتے ہیں اور ہم خاموشی سے غیر محسوس طریقے سے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں تو ہمیں ان غلیظ چیزوں کے اس وقت وہ اثرات نظر آتے ہیں کہ کہاں تک یہ چیزیں سرایت کر رہی ہیں۔ دیکھیں چیزوں کی مشکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مشکل کو نہیں سمجھیں گے تو مشکل آسان بھی نہیں ہونے والی ہے۔ بہت سارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بہت سارے گھر خراب ہو رہے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا یہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ فیملی سسٹم، آپ یاد رکھیے اگر فیملی سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، فیملی سسٹم خراب ہو گیا، فیملی سسٹم ڈیمیج ہو گیا، فیملی سسٹم کی بنیادیں خراب ہو گئی تو فیملی تو نہیں خراب ہوتی ہے، نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ آج آپ صحیح اور سالم ہیں تو کیوں صحیح و سالم ہیں؟ آپ کے والدین صحیح و سالم تھے۔ اگر آج آپ کی اولادیں صحیح و سالم ہیں تو کیوں صحیح و سالم ہے کہ آپ صحیح و سالم ہیں۔ آج کیوں اختلافات اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ لاشعور میں وہ چیزیں اتنی ڈال دی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ دیکھیں جن جگہوں پہ کام ہوتے ہیں، جن جگہوں پہ تربیت ہوتی ہے، بس آپ ایرانی اسکول بچوں میں کو جا کے دیکھیں، میں خود ایک رپورٹ پڑھی وہاں پہ کہ ایک بچی جس کا امتحان کا رزلٹ سب سے بہتر آ رہا ہے، سب سے بہتر، بہترین پرفارمنس، اس کی بہترین اچھے نمبر لے رہی ہے، یکدم اس کے نمبر ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہمارے تو ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں، کیا ہوا پتنی کو گھر میں پریشانی ہوگی، بیمار ہوگی، کیا ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا، لیکن وہاں مربی ہیں، وہاں تربیت کرتے ہیں، وہ لگ گئے اس کے پیچھے، اس کے جو ٹیچر تھے اس نے اس کو اکیلے میں بٹھایا، کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اب وہ چیزیں جو اس نے بیان کی کہ وہ چیزیں وہ واپس ممبر کے تقدس کی بات آتی ہے، نہیں انسان کھول کے بیان کر سکتا، لیکن ٹیچر متوجہ ہو گئی کہ کس وجہ سے اس بچی کے جو ہے وہ تعلیمی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ اگر بچے پڑھتے پڑھتے کام کرتے کرتے آپ کو نظر آئے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل لائن سے ہٹ رہا ہے، اب سادہ تو نہیں لے سکتے اس کو۔ دیکھیں ہمارا بچوں کے ساتھ، خصوصاً بچیوں کے ساتھ اتنا گہرا ربط، دوستانہ ربط، دوستانہ تعلق نہیں ہوتا ہمارے اور بیٹیوں کے درمیان۔ ایک حجاب، وہ حجاب جو اسلام نے کہا وہ تو رہنا چاہیے،
لیکن بچی کو کانفیڈنس دیں، بچی کو اعتماد دیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی مشکل پیش آئی تو والد سے نہیں تو والدہ سے کم از کم کھل کے بیان کر سکے۔ یہ کم از کم آل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ان نتائج کو تو نکالنا چاہیے کہ آل بیت علیہ السلام نے بچوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بچوں کو کیا تربیت دی؟ کس مرتبے تک بی بی نے بچوں کی تربیت کی کہ دنیا کا بدترین ظالم ڈکٹیٹر کون تھا؟ یزید تھا۔ اب تاریخ انسانیت میں، انسانوں کی تاریخ میں، ظالموں کی تاریخ میں یزید سے بڑا ڈکٹیٹر نہیں دکھا سکتے۔ لیکن کیا اعتماد ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، وہ اعتماد کہاں سے ملا بی بی کو؟ وہ حوصلہ، وہ ہمت کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہو جائے بی بی اور سخت ترین جملوں کے ساتھ کہ قیدک ونصب جودک ناصب جودک، جو بھی تو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو تو مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ یزید، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ تو وحی الہی کو مٹا سکے گا۔ عزیزو، یہ ہوتی ہے تربیت کہ ظالم کے سامنے کیسے ڈٹنا ہے، ظالم کو کیسے بچھاڑنا ہے، ظالم کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ بی بی کا سب سے بڑا امتیاز ہے وہ تربیت، وہ کربلا میں نظر آتی ہے کہ بی بی نے کیسے، جہاں صبر کرنا ہے، جہاں ہمت سے کام لینا ہے۔ دیکھیں، صبر بیچارگی کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ صبر بیچارگی کو سمجھتے ہیں، بیچارہ کتنا صابر ہے۔ نہ، صابر بیچارہ نہیں ہوتا اور بیچارہ صابر نہیں ہوتا۔ صبر بیچارگی کو نہیں کہتے، صبر قوت برداشت کو کہتے ہیں۔ کتنی برداشت ہے اس کے اندر، یہ مصائب کا، حالات کا، واقعات کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جہاں صبر کی ضرورت تھی، دیکھیں نا آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں جا کر صبر کے پیمانوں کو دیکھیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو کیچڑ اچھالتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ نہیں، ایک کا مزاج ذرا گرم تھا اور ایک کا مزاج ذرا ٹھنڈا تھا، جن کا مزاج ٹھنڈا تھا انہوں نے سلو کر لی اور جن کا مزاج گرم تھا انہوں نے جنگ کر لی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان نادانوں سے اور ان مغرض اور ان بکے ہوئے لکھاریوں سے کوئی پوچھے کہ وہ امام اگر اتنے ہی جذباتی تھے معاذ اللہ تو 10 سال امام حسن کے بعد امام حسین کیوں خاموش رہے؟ جس صبر کے پیمانے کو لے کر امام حسن مجتبیٰ چل رہے تھے، اسی صبر کے پیمانے کو لے کر امام حسین علیہ السلام 50 ہجری سے 60 ہجری تک چلے۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، ان قام و ان قعد، چاہے دونوں قیام کریں تو بھی امام ہوں گے، چاہے دونوں بیٹھ جائیں تو بھی امام ہوں گے۔ یعنی معیار امامت ہے، جب بہتر سمجھیں گے قیام کریں گے، جہاں دیکھیں گے قیام نہیں کرنا وہاں قیام نہیں کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہہ لے۔ امام حسن مجتبیٰ کو کم نہیں سہنا پڑا، لیکن امام سمجھتے تھے کہ اس وقت حالات تو یہ ساری بی بی کی تربیت ہے، یہ سارا بی بی نے سب کچھ، یعنی چلے اس طرف تو امام ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم تاریخ کربلا کے روشن کردار ہیں۔ تو ان کے پیچھے جہاں پر بھی دیکھیں، بی بی کو جہاں حوصلہ کرنا تھا، جہاں ہمت دکھانی تھی، وہاں بی بی نے بہت ہمت دکھائی۔ ہاں، جہاں اپنے بھائی کی مصیبتوں کو اجاگر کرنا تھا، جہاں دنیا کو دکھانا تھا کہ حسین کتنے مظلوم ہے، وہاں خوب گریہ بھی کیا، وہاں خوب گریہ کیا۔ لیکن جہاں جرت دکھانی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں یزید جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہونا، وہ تو کیا سمجھ رہا تھا یہ تو بے بس لوگ ہیں، ان کے مرد مارے گئے اور یہ چند خواتین ہیں جن کو میں گرفتار کر کے لے آیا۔ اس نے تو کسی گوشے میں یہ بات نہیں سوچی ہوگی۔ صدام کو جب کہا گیا کہ تو نے عربوں میں عورت کو مار دینا معیوب سمجھا جاتا ہے، صدام ملعون نے جب شہید باقر صدر کو قتل کر دیا
تو اس کے تھوڑے وقفے کے بعد اس نے ان کی بہن فاطمہ بنت الہدا کو بھی قتل کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ صدام یہ معیوب ہے، عربوں میں ننگو آر ہے عورت کو یوں قتل کرنا۔ تو اس نے جو جملہ کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تاریخ پڑھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ تاریخ میں بی بی زینب کا کیا کردار ہے۔ تو صدام نے کہا کہ جو غلطی یزید نے کی تھی وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ یزید نے امام حسین کو تو شہید کر دیا تھا لیکن ان کی بہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، جس نے آ کر سارے یزید کے مظالم کو آشکار کر دیا اور پوری تاریخ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو عورت کا اپنا کردار ہے، عورت سمجھتی ہے، عورت تربیت گاہ ہے۔ صلوات کا جاری بیٹھ جاتا ایک چیز کی طرف ہم تو بہت شدت سے اس پڑھنے کے بعد متوجہ ہیں، آپ مومنین بھی انشاءاللہ متوجہ ہیں، خود شادی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ زیر سوال لے کے جا رہے ہیں۔ خود شادی کے اوپر اعتراضات، شادی ضروری ہے کیا؟ بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ تمہیں شادی کر کے کیا ملا، کیا ضروری تھی شادی؟ شادی نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا؟ دیکھیں یہ تہذیب اور یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے، یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ دیکھیں واپس آئیں پیغمبر علیہ السلام کے اس جملے پر کہ ہم خطبوں میں پڑھتے ضرور ہیں لیکن کاش ان کی اردو بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نکاح کے دوران جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آخر میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، فمن رغب عن النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت پہ رہو، میرے طریقے پہ رہو، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے منہ موڑ لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک خاتون امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، صلی اللہ محمد وآلہ، اور آ کے عرض کرتی ہے کہ مولا میں بس عبادت کر کے اور نیک کام کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یعنی مجھے شادی کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہ انحرافی فکر اس وقت بھی کئی جگہوں پر سرایت کر رہی ہے۔ اب امام کا جواب سنیے۔ امام علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا کہ دیکھو اگر شادی نہ کرنا اور عبادت اور ریاضت کی زندگی گزارنا اتنا بڑا کمال ہوتا تو اس کمال کا سب سے زیادہ حق ہماری دادی زہرا کو تھا، کہ ہماری دادی سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ بی بی تو شادی کے باوجود بی بی یہ عبادت کا جو تذکرہ ہے بی بی کا کہ بی بی اتنی دیر عبادت میں کھڑی رہتی تھی کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ امام نے کہا کہ شادی نہ کر کے باکمال رہنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر باکمال رہا جا سکتا تو پھر ہماری دادی زہرا اس کام کو کرتی جو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق تھی۔ یعنی تم جاؤ، اگر تمہیں سیرت زہرا پہ قائم رہنا ہے تو جاؤ تم شادی بھی کرو، ازدواجی زندگی گزارو، کیونکہ ازدواجی زندگی یہ دیکھیں بہت سخت احادیث ہے اس کے اندر۔ ایک حدیث تبرک نظر کرتا ہوں، صلوات بھیجا لے بیت کی ذات صلی اللہ محمد پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرکم عذابکم ان العذابین اخوان الشیاطین، تم میں سے سب سے برے کنوارے ہیں۔ شرکم، تم میں سب سے برے کون ہیں؟ جو کنوارے ہیں۔ ان العذابین اخوان الشیاطین، کیونکہ جو کنوارے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کا حربہ ان پہ زیادہ کارگر ہوتا ہے۔
شیطان ان پہ زیادہ حملہ آور ہو سکتا ہے، شیطان ان کو جلدی گمراہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو ازدواج کے مقدس رشتے میں بن چکے ہیں۔ ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ بہت کم ہے ان کی نسبت جو ابھی اس مقدس رشتے میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام کی یہ بنیاد، اسلام کی یہ اساس، یعنی آپ اندازہ لگائیں، صلوات پہ جال بیت کے ذات اللہ صلی اللہ محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بنائیں رکھی جاتی ہیں، بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اس گھر کی بھی بنیاد ہے جس کے اوپر یہ گھر کھڑا ہوا ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو یہ گھر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چیز ٹھہرتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج، اسلام کے اندر کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو اللہ اتنی پسند کرتا ہو جتنا شادی کی بنیاد کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں کہ اللہ کو سب سے احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو بنیاد پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ تزویج، وہ رشتہ ازدواج۔ اس کے ذریعے معاشرے سے برائی نکلتی ہے اور نیکیاں داخل ہوتی ہیں۔ اس وقت جتنے لوگ آیت اللہ سیستانی سے ملنے جاتے ہیں، سرکردہ لوگ خصوصاً جو مطلب قافلہ سرار ہے، جو عالم ہے، جو برجستہ شخصیت ہے، وہ جا کے جب ملتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی کے سب سے زیادہ تلقین، سب سے زیادہ نصیحت اس وقت جو ہے کہ اپنے بچوں کی جتنی جلدی ہو سکے شادیاں کریں۔ اب اس زمانے میں آپ بچوں کو گناہوں سے نہیں روک سکتے سوائے اس کے کہ ان کو رشتے ازدواج میں باندھ دیں۔ اس رشتے ازدواج سے تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، ادروائز اس کے پاس گناہ سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مشکل ہو گیا اس دور میں، واقعا مشکل ہو گیا۔ اب اس کے اندر کئی سوال ہیں، مولانا کیا کرے، ابھی اس کی جواب نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے۔ اگر اس کی کچھ ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کا گھر بنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جب ذمہ داری آئے گی تو وہ ذمہ داریوں کو زیادہ نبھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے نا، جب تک وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کا اور مزاج ہوتا ہے، جب اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر وہ ذمہ داری کے لیے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ صلوات پہ جال بیت کے ساتھ اس وقت جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، اللہ نے ہمیں تو معاف کیا، اللہ نے ہمیں بچائے ہوئے، لیکن جو رپورٹس ہیں کہ ٹی وی ڈراموں میں شراب سر عام، بےہودگی سر عام، یعنی بعض لوگوں کی رپورٹس کے مطابق کہ کچھ چینلز ایسے ہیں کہ جن کو کوئی شریف آدمی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا ہے، اتنی بےہودگی دکھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ دیکھیں انسان جو دیکھتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں روڈز پہ آپ چلتے ہیں، آپ نے کبھی توجہ کی کہ روڈز کے اوپر جو چل رہے ہیں تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد مختلف قسم کے ایڈز آپ کو نظر آتے ہیں۔ بیچنا انہوں نے شیمپو ہے، اس شیمپو بیچنے کے لیے ایک ایسا حلیہ جو اتنا مناسب نہیں ہے، جس کا بیان بھی یہاں سے مناسب نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی اٹریکشن پیدا کر کے کیوں؟ دیکھیں لاکھوں، میں نے کہا عرض کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کیوں خرچ ہو رہے ہیں؟ انسان کی ہمدردی میں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، انسان کی فلاح کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، انسان کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، یہ سب کچھ انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہے۔ دیکھیں انسان راستہ تو چلنا ہے، اس نے راستہ تو چلنا ہے۔ آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم، ہمیں صراط مستقیم وہی آل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اللہ صلی علی محمد وعلی صراط مستقیم، یعنی مولا امیر کی ولایت۔ مولا امیر کی ولایت کے بغیر اسلام قطعاً مکمل نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے اس وقت اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا جب غدیر میں پیغمبر نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب غدیر اور غدیر کے تقاضے اور غدیر کے متعلق بی بی کی گفتگو وہ کل انشاءاللہ گفتگو میں عرض کروں گا کہ بی بی کا ایک جملہ غدیر کے متعلق جو کچھ بیان ہوا، علامہ امینی نے 30 جلدوں میں غدیر کے اوپر لکھا، کم نہیں ہے، 30 جلدوں میں، 18 بڑی جلدیں، اب ان کو جو تبدیل کیا گیا تو وہ تقریباً 28 25 30 جلدوں میں جا رہا ہے غدیر کا معاملہ۔ تو علامہ امینی نے کیا لکھا ہوگا غدیر کے متعلق؟ کیونکہ ہمیں فقط ایک جملہ یاد ہے، من کنت مولا فہذا غدیر مولا۔ یہ اس کا سابقہ اور اس کا لاحقہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، پیغمبر نے اس سے پہلے کیا فرمایا، پیغمبر نے اس کے بعد کیا فرمایا، اور یہ تو وہ نچوڑ تھا جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس غدیر کے متعلق بی بی کا ایک جملہ ہے جو آپ کی تشنگی کے لیے آج عرض نہیں کرتا ہوں، اس کو کل عرض کروں گا، اس کے اوپر گفتگو بھی عرض کروں گا کہ بی بی نے ایک جملے میں جس اہمیت کے ساتھ غدیر کو اٹھایا ہے، وہ آج کے شیعہ جوان کو، مومن کو، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، چاہے مومنی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی نے غدیر کا کیسے دفاع کیا ہے اور غدیر کو بی بی نے ایک جملے میں بیان کیسے کیا۔ صلوات بھیجا اہل بیت کی ذات پر۔ میڈیا کے ذریعے جو خطرناک چیز اس وقت سامنے آ رہی ہے، لڑکی اور لڑکے آپس میں رابطے کیسے کریں۔ اب وہ بہانہ اصلاح کا ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں گے یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے، یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے؟ جس کو نہیں آتا اس کو بھی تو آپ سکھا رہے ہیں۔ بات کہاں تک لوگ لیتے ہیں اور بات کا کہاں تک اثر جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا شاید پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ہم جب قم سے نئے نئے آئے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم نے ایک بات کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری ایک بات سے کیا فرق پڑ جائے گا، ہم بولتے ہیں بولتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارا ابتدائی تصور یہی تھا ہمارا کہ ہم قم سے تازہ تازہ آئے، 2007 کی بات ہے، تازہ تازہ جب ہم آئے تو ہم یہ تصور کرتے تھے کہ ہم نے بول دیا، جمعہ بھی پڑھا دیا، خطبہ بھی دے دیا، مجلس بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا۔ کیا ہوا؟ ایک واقعہ جس سے کم از کم میں تو ہل کے رہ گیا، اور اس کے بعد میں نے کم از کم ذہن سے یہ منفی خیال نکال دیے کہ نہیں، بات کرتے رہو، بات کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، بات کہیں نہ کہیں اثر کر رہی ہوتی ہے۔ میں جمعہ کے خطبہ میں اینڈ کے اوپر، یعنی خطبہ جب ختم ہو رہا ہوتا تھا تو 2 منٹ کے مسائب پڑھتا تھا۔ اب جس آدمی کو 15 منٹ 20 منٹ مسائب پڑھنے کی عادت ہو، اس کو 2 منٹ مسائب پڑھنے پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وقت اتنا کم ہوتا تھا کہ پڑھنے بھی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، اور بہت مختصر سلیکٹڈ جملے میں ڈھونڈ کے لاتا تھا۔ اس وقت ہفتے کے دن ایک جوان آیا، اس نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے کل جمعہ کے خطبہ میں کیا پڑھا؟ میں نے کہا بیٹا خطبہ تو یاد نہیں ہے، اب خطبہ سارا میں تھوڑی یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا، پڑھا جو دماغ میں آتا کہ پڑھتے گئے۔ کہا نہیں، وہ جو آخر میں آپ مصائب پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھا؟ میں نے کہا بیٹا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لایا گیا تو یزید شراب پی رہا تھا، اور اس ملعون نے شراب کے قطروں کو اس طشت میں گرایا جس میں میرے آقا کا سر رکھا ہوا تھا، اور ایک جملہ پلید نے کہا کہ حسین یہی شراب ہے جس کو تیرے بابا نے حرام کیا تھا۔ کہا مولانا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس جملے سے کیا ہوا کہ آپ کسی مسجد کا ایک نمازی جوان جو پکا نمازی ہے،
لیکن وہ پکا شرابی بھی تھا، کہا وہ کبھی شراب نہیں چھوڑتا تھا. ہم نے اس کو بہت دفعہ سمجھایا لیکن کبھی اس نے شراب کو نہیں چھوڑا. کہ حسین کے مظلومیت کا عجیب اثر ہوا اس کے اوپر کہ آپ کے اس جملے کے بعد وہ گھر میں گیا، اس کمرے کو دھویا، اس کمرے میں سارے برتنوں کو توڑا، اس کو پاک کیا، اور کتنی دیر بیٹھ کر حسین مظلوم پہ گریہ کیا. عزیزوں یہ آنسو امام مظلوم کے لیے آنسو، بی بی زہرا کے لیے آنسو، یہ انسان کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي أحلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل ولا جعل الله آخر الموت مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیزوں، علماء اہل سنت نے لکھا، شیعہ نے لکھا، جوائے تطہیر نازل ہو گئی. رسول کا وطیرہ کیا تھا؟ نماز کے بعد در زہرا پہ کھڑے ہو جاتے، آئے تطہیر کی تلاوت کرتے، بی بی سے اجازت مانگ کے بی بی کے گھر میں داخل ہوتے. زہرا کہتی بابا بھلا بیٹیوں سے کوئی اجازت لیتا ہے بابا؟ اے بابا مجھ سے آپ اجازت کیوں طلب کرتے ہیں؟ فرماتے زہرا تو عام بیٹی نہیں ہے. روایت کا جملہ علماء کہتے ہیں جب رسول کے سامنے زہرا آتی گئی ثم قام الیہا، فقط رسول اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر آگے بڑھتے گئے، بی بی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پہ بٹھاتے گئے، پھر بی بی کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر بی بی کے ہاتھوں کو چومتے گئے. عزیز اتنا احترام جس بی بی کا تھا، رسول کا آخری وقت آ گیا، بی بی کی گود میں رسول کا سر ہے، ملک الموت نے آ کے دخل باب کیا. بی بی نے کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد آ جانا، جو بھی تمہارا سوال ہوگا اس سوال کو پورا کر دیا جائے گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرے گی، پھر دخل باب ہوا، پھر رسول کی بیٹی نے کہا میں نے کہا نا میرا بابا آرام کر رہا ہے. عزیزوں جب تیسری بار دخل باب ہوا، کہتے زہرا کے گرم گرم آنسو چہرے رسول پہ گرے گئے، رسول کی آنکھیں کھلی، کہ زہرا میری زندگی میں کس نے رلایا؟ زہرا کا بابا دروازے پہ کوئی سائل ہے، بار بار سوال کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا زہرا وہ کوئی سائل نہیں ہے، وہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے. زہرا وہ ملک الموت ہے، لیکن بی بی
تیرا اتنا احترام ہے، اے بی بی تیری اتنی عظمت ہے کہ اے بی بی جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس دروازے پر ملک الموت کھڑا رہا، کس زبان سے عرض کروں اور کیسے بیان کروں، دروازہ وہی دروازہ، زہرا وہی زہرا، لیکن عزیزوں بی بی کی چیخیں بلند ہو گئی، دروازے کی حرمت پامال ہو گئی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ بروز محشر شفیع محشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، جوانوں کو سیرت علی اکبر، ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ، خصوصاً جو صاحب خانہ کی خاتون مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما، تمام مرحومین بالخصوص بانی مجلس کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس گھر پہ دیگر مومنین کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا اللہ جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرما۔ یا اللہ ایک سیدہ مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی زیارات سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ پر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد ماتم حسین۔